اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو ہمارے پیغمبر پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے سو تو ہم کو صداقت اسلام کی گواہی دینے والوں میں درج فرما، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ نے ان کو ان کے اس قول کے صلہ میں ایسے بہشت عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکوکاروں کا معاوضہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر حرام نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اسی اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تم سے تمہاری لایانی قسموں پر مواخذہ یعنی باز پرس نہیں کرے گا، مگر جو قسمیں تم نے قصدن کھائی ہیں اور اس طرح مضبوط کی ہیں تو ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ اور ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو، اور جس کو اس کا مقدور نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کو کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی خیال رکھو، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات اور احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت یا آستانے اور پانسے سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعہ سے بغض و عداوت ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے باز رکھے۔ کیا اب تم ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو وہ پہلے کھا پی چکے ہوں، جبکہ اب پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اس ایمان اور پرہیز پر قائم و ثابت قدم بھی رہیں، اور پھر تمام برے کاموں سے پرہیز کرتے رہیں اور نیکیاں کرتے رہیں، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، خدا تمہیں ضرور اس شکار کے ذریعہ سے آزمائے گا جسے تمہارے یہ ہاتھ اور نیزے پا جائیں، یعنی تمہاری زد میں ہو، تاکہ وہ حسب ظاہر یہ دیکھے کہ غائبانہ طور پر کون اس سے ڈرتا ہے، اور جس نے تنبیہ کے بعد بھی حد سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شکار کو نہ مارو جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے گا تو اس کا جرمانہ مویشیوں سے کوئی جانور ہوگا جو اس جانور کا ہم پلہ ہو جو اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کریں گے، اور یہ جرمانہ بطور قربانی و نذرانہ خانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے۔ تو پہلے جو ہو چکا اسے تو اللہ نے معاف کر دیا، اور پھر جو ایسا کرے گا تو اس سے اللہ انتقام یعنی بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔